السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم لوگ کلاس 6 کی اسلامیات کا سبق نمبر 'باب چہارم' کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے، جو کہ صداقت ہے۔ پیارے بچوں، صداقت کیا ہے؟ صداقت کے مراد جو ہے وہ سچائی ہے، سچائی یعنی راست بازی، سچ بولنا، یعنی ایسا سچ جسے کوئی جھٹلا نہ سکے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے کردار کی بنیادی خوبی صداقت کی وجہ سے ہی لوگوں میں پہلے مقبول ہوئے۔ اور آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس قدر صادق تھے کہ لوگ آپ کو اعلان نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا کی پہاڑی پر کھڑا ہو کر قریش والوں کو پکار کر کیا کہا؟ آپ تو جانتے ہیں نا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اہل قریش، میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک زبردست لشکر تم پر حملہ آور ہونے کو تیار کھڑا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو سب لوگوں نے بیک زبان کہا۔ بیک زبان کہتے ہیں بچوں ایک زبان میں کہا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لشکر پہاڑی کے پیچھے نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے۔ یہ تھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس میں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ، میرے میں 4 بہت بری عادتیں ہیں۔ پہلی، میں شراب پیتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، تیسرا، میں بدکار ہوں، اور جو چوتھی عادت ہے میں جھوٹ بولتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے میں کیا چھوڑوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک ایک کر کے چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ فرمائے کہ کون سی عادت میں پہلے ترک کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ پیارے بچوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل پر، فرمان پر عمل کرتے ہوئے جب اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی ساری عادتوں سے جان چھڑا لی۔ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں جب کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کرتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میں جب سرکار کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو میں جھوٹ بول نہیں سکتا، کیونکہ سرکار نے مجھے سچ بولنے کے لیے کہا ہے۔ اور ترجمہ بھی یہاں پہ انہوں نے قرآن کریم کا ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا رقم کیا ہوا کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ آگے پیارے بچوں اس کی صداقت اور اہمیت اور فضیلت ہے۔ قرآن کریم کی آیت بھی اس میں آپ کو ایک کوٹیشن کے طور پر بتا دی گئی ہے، لیکن یاد رکھیے جب بھی آپ قرآن کریم کی کوئی آیت کو کوٹ کریں تو کوشش کیجئے کہ اس کے حوالے کو ضرور یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 119، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ قرآن فہمی کا شوق پیدا ہوتا ہے اور آپ آہستہ آہستہ بہت سی چیزیں سیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کے اختتام میں انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ صداقت کی اقسام بھی ہیں۔ زبان کی صداقت ہے، یعنی زبان سے اپنی بات پر جو ہے نا وہ قائم رہنا، اور اس کے ضمن میں وعدہ پورا کرنا اور قول القرار بھی آ جاتا ہے۔ پھر دل کی صداقت ہے، صرف یہ نہیں کہ بچوں ہم لوگ جو ہے نا زبان سے اقرار کر لیں اور کہہ دیں کہ ہاں جی یہ سچ ہے، لیکن دل سے اس چیز کا انکار کریں۔ تو تیسرا ہے صداقت عمل، یعنی جب آپ عمل بھی کریں تو آپ کے عمل میں بھی وہ سچائی نظر آنی چاہیے، یعنی یہ سمجھے کہ پورے خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سے پوچھا گیا سرکار سے کہ ایکون المؤمنون کاذباً، کہ یہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا، مطلب نہیں۔ بس ہمیں بھی چاہیے کہ روزمرہ زندگی میں ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہمارے جو بھی عمل ہم سر انجام دیتے ہیں ان کو جائزہ لیں، اور اس کے بعد ہم لوگ اپنا احتساب کریں کہ ہم کتنے سچے ہیں اور کس حد تک ثابت قدم ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں ایکسرسائز کی طرف۔